بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کونسلر صاحب، رحمت اللہ بیگ صاحب، آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے پاکستان مسلم لیگ ڈینمارک کی، کمیونٹی فورم کے چیئرمین راجہ فور صاحب، پیپلز پارٹی کے صدر مجید قریشی صاحب، ندیم صاحب، آغا ندیم صاحب، اور میرے جتنے بھی یہاں سینئر صحافی اسلم مہر صاحب، اور میرے جتنے بھی یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، میرے جتنے بھی یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو جناب میں آپ سب کو یوم تدبیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے بڑی خوبصورت باتیں بھی کہی ہیں، اور میں جناب مسلم لیگ نون ڈینمارک کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج میری حوصلہ افزائی کی ہے اور مجھے آج یہاں پہ بلایا ہے. حکومت پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، میں بہت دل کی عطا گرائیوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے مشکل ہے. میں بہت خوش ہوں، آئی ایم ویری ہیپی کہ میرے پچھلے 20 سال کا جو اسٹرگل ہے، جو ڈینمارک کی سیاست میں جو اسٹرگل ہے، اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور تمغہ امتیاز سے مجھے نوازا گیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ جو اصل ایوارڈ ہے، یہ اس کا حقدار میں نہیں ہوں، اس کے حقدار میرے والد صاحب ہیں. اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب 20 سال پہلے میں نے سیاست میں قدم رکھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھ سے بہتر، آپ میرے والد صاحب کو جانتے تھے، آپ ان کا طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے. وہ مسلم لیگ نون کے یہاں پہ چیف آرگنائزر تھے اسکینڈینیویا میں، اور ان کی بڑی ایک لمبی ہسٹری ہے. لیکن جب میں نے ڈینش سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ بیٹا آج آپ ڈینش سیاست میں آ رہے ہیں. میں آپ کو 2 چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ چیز کہ اب آپ سب پاکستانیوں کے یہاں پہ نمائندگی کریں گے، کوئی پارٹی نہیں، کوئی فرقہ نہیں، آپ ہر شخص کے نمائندگی آپ کریں گے. دوسری انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ سیاست جو ہے وہ ہے کمپرومائز کا نام، لیکن بیٹا اپنی شناخت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جب میں نے اپنا پہلا الیکشن لڑا 18-19 سال کی عمر میں، پھر پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا، پھر دوبارہ لڑا، اب پھر میں نے کوپنہیگن پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا، اللہ پاک نے فتح دی. میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے، اللہ گواہ ہے، کہ میں ہمیشہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی کہ میں ڈینش ہوں، میری یہاں کی پیدائش ہے، لیکن میرے روٹس جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان میں ہیں. اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان روٹس کو ویری پراؤڈلی جو ہے، یعنی کہ چھپ چھپا کے نہیں، ویری پراؤڈلی کہوں کہ یس آئی ہیو پاکستانی روٹس اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیم. اسکندر ابھی آپ نے اپنے والد صاحب کا نام نہیں لیا تھا تو میں درمیان میں ٹچ دینے لگا تھا کہ یہ سب آپ کے والد صاحب کی وجہ سے، کیونکہ میں ان کو 40 ایئر سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں مہر صاحب. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ ان روٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ دیکھیں کہ میں جب یہاں پارلیمنٹ میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کشمیر میں اس وقت اور پچھلے 75 ایئر سے لاکھوں جانیں شہید ہوئی ہیں، 10,000 سے زیادہ عورتوں کی عصمتیں ٹوٹی گئی ہیں. اور وہاں پہ جو نیتن یاہو جو ہے، جو غزہ میں کر رہا ہے، یہی فاسد حکومت انڈیا کی، بھارت کی کشمیر میں کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں کوئی اس پہ نہیں بولتا. تو میں نے اس دن تہیہ کیا کہ میں اس ایشو کو ہائیسٹ پولیٹیکل ہائیسٹ لیول پہ اٹھاؤں گا. تو پھر میں نے شروع کیا، اور اس میں نے اپنی کالم بھی لکھتا رہا، پارلیمنٹ کے فلور پہ اٹھاتا رہا، میرے فضل رئیس کو آمنے سامنے طلب کر کے پارلیمنٹ میں کراس کویشچننگ کی. اسی طرح یہ بیوقوف جو ہمارے منسٹر آف فارن افیئرز تھے، ان کے ساتھ کراس کویشچننگ کی. بہت میں نے اس پہ طویل ایک سلسلہ شروع کیا، اور اخیر میں میری 1-to-1 میٹنگ ہوئی ہے بیوقوفوں کے ساتھ، اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ آپ یہ انڈیا کے ساتھ گرین ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں انہوں نے کشمیر کا کتنا حصہ رکھا ہے، اور ہیومن رائٹس کی جو پامالی کر رہا ہے انڈیا، اس کے اوپر ڈینمارک کیا کر رہا ہے.
تو مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میں نے آپ سب نے بڑا کشمیر پہ کام کیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کو پارلیمنٹری لیول پہ، حکومتی لیول پہ اس ایشو کو اٹھایا جائے۔ اسی طرح جب یہ فاسسٹ نریندر مودی جب ڈنمارک آیا تو ہم نے ندیم صاحب آپ کے بیٹے جو ہیں فریق والے کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اور میں ہم نے مل کے اور بہت سارے لوگوں نے جو پرائم منسٹر آفس تھا اس کے بعد بھرپور قسم کی جو ہے پروٹیسٹ ہم نے کیا، اور اس دن وہ پرائم منسٹر آفس میں موجود تھے، پاس سے گزرے، پھر اسی دن لگ بھگ انہی دنوں میں نے پارلیمنٹ کے اندر، پھر آپ یقین کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے نریندر مودی کی جو یہ فاسسٹ سٹوری ہے، ہسٹری ہے، گجرات سے شروع کیا، سکھوں کے موومنٹ تک لے کے گیا، وہاں سے پھر کشمیر، میں نے ان کی سٹوری ہے، ان کی جو کرتوتیں ان کی میں نے وہاں پہ ان کا فاش کیا۔ میں نے کہا آپ لوگ جو مانتے ہیں کیا نام ہے جی آپ کے گاندھی صاحب، ان کو مارنے والے جو آر ایس ایس کے جو لوگ تھے، یہ ان کی ایڈیالوجی سے یہ پیدا ہوا ہے بندہ۔ اس طرح میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جہاں پہ مظلوم ہے، جہاں پہ ہماری کوئی انٹرسٹ ہے، ان کو ہمیشہ جو ہے ان پہ میں کام کروں اور ان پہ آواز اٹھاؤں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ جو میں سمجھتا ہوں جس وجہ سے وہ تو عزت و منتشاء تو ذل و منتشاء، دنیا جتنی مرضی کوشش کرے تو آپ کو عزت نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، دنیا جتنی مرضی کوشش کرے آپ کو ذلت نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پارلیمنٹری ورک میں سب سے وہ کام ہے جس کو میں آج بھی سوچتا ہوں، میں پراؤڈ ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ڈنمارک میں قرآن پاک کی بحرمتی ہو رہی تھی، یہاں پہ ہر روز جو ہے انہوں نے ایک سرکس لگایا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں میں نے 2018 میں اس کے خلاف بیان دینے شروع کیے، پھر میں الیکشن جیتا، اور میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی بحرمتی کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہلا قانون ڈرافٹ کیا اور اس کو پارلیمنٹ میں 2021 میں پیش کیا، اور کچھ سال بعد حکومت نے پھر اس کو لیجسلیشن کر کے قرآن پاک 2023 میں قرآن پاک کی بحرمتی جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے قانون جو ہے وہ پاس کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بار پھر کہوں گا کہ میرے والد صاحب جو تھے اصل حقدار اس ایوارڈ کے وہ ہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات ویری سمپل بتاتا ہوں، اگر آپ اپنے اصولوں پر، پرنسپل پہ ڈٹ کے کھڑے رہیں، مسلمانوں کے حق کے لیے بولیں، مائنورٹیز کے حق کے لیے بولیں، تو یہاں پہ سیاست کرنی بہت مشکل ہے، یہاں پہ سیاست کرنی بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی بڑی اسٹیبلش پارٹی میں جائیں، وہاں آپ پیچھے بیٹھ جائیں، منہ کو بند کر لیں اور وہاں پہ جہاں وہ کہتے ہیں پریس کرتے جائیں، بٹن دباتے جائیں۔ لیکن مجھے میرے والد صاحب کے وہ الفاظ یعنی بولتے ہیں کہ بیٹا سیاست کمپرومائز ہے لیکن شناخت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو۔ اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں یہ کہوں گا کہ سب کا بہت بہت شکریہ، پاکستان مسلم لیگ نون ڈنمارک کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے آج یہاں دعوت دے کے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا بہت فخر ہے، اور میں اسی طرح جناب پروفیسر صاحب ستار صاحب آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، ایمبیسی کا بہت بہت مشکور ہوں کہ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کا بھی ایک جو تعاون رہا ہے اس کے بعد میں بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ، ایک بار پھر آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے یوم تکبیر کی مبارکباد۔